الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا بےحد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی دعا ہے کہ اللہ اکرم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے ہر انسان پر چار حالتیں آیا کرتی ہیں ان چار حالتوں میں اگر اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ کا قرب مل جائے گا اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل بھی ہو جائے گا پہلی حالت یا تو انسان پر خوشی کے لمحات ہوں گے اچھے حالات آئیں گے جب حالات اچھے ہوں
اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہوں، اس وقت پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے 2 لفظ ذکر کیے ہیں، ان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اگر حالات اچھے ہوں، خوشحالی ہو، تو پھر اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، اور اللہ اس نعمت میں مزید ترقیات عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر شکر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ اس نعمت کو محفوظ بھی فرما دے گا، اور مزید اللہ اس نعمت میں ترقیات بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا شکر کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے سینکڑوں انعامات نبوت کے علاوہ اللہ نے ان پر عطا کیے تھے۔ تو اللہ جل شانہ باپ بیٹوں کو فرماتے ہیں کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرتے رہو، شکر کرتے رہو میری نعمتوں پر، میرے احسانات پر، میری نوازشات پر۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اس لیے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو آؤ نا میرے بھائی، پھر ہم بھی اللہ جل شانہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں، انبیاء کو جب یہ حکم ہے، تو ہم لوگ تو زیادہ اس قابل بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اور ہم بھی اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احسانات پر، اللہ جل شانہ کے تمام تر نوازشات پر اس کے سامنے سر جھکانے والے بن جائیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا رہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اس نعمت کا استعمال کرنے والا بن جائے۔ ایک مقام پہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو آؤ نا میری نعمتوں پہ شکر کرنے والے بن جاؤ، میں خدا مزید ترقیات دیتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پہ ناشکری کرنے والے بنو گے، اگر میرے انعامات پہ ناشکری کرنے والے بن جاؤ گے تو میں خدا پھر عذاب بھی دیا کرتا ہوں، ان نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کو پکڑا بھی کرتا ہوں۔
ان نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں سے حساب بھی کیا کرتا ہوں۔ تو آؤ نا ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے میرے اللہ تمام تر تعریفیں آپ کے لیے ہیں، تمام تر شکر کے کلمات آپ کے لیے ہیں۔ اے میرے اللہ آپ کے انعامات و احسانات کے سامنے میں اپنی گردن جھکانے کو تیار ہوں۔ آج اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے نہیں۔ اللہ جب خوشحالی دیا کرتا ہے، اللہ جب نعمتیں دیا کرتا ہے، اللہ جب چند دے دیا کرتا ہے، انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، مزاج بدنما ہو جایا کرتا ہے، متکبرانہ بول زبان سے نکلنے لگتے ہیں، چال میں تکبرانہ چال آ جایا کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا اے میرے خلیل میرے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ اسلمت لرب العالمین، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی، یا الہ العالمین میں تمام تر اپنے وجود کے سامنے آپ کی فرما برداری کے لیے جھکنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ جب خوشحالی دے، اللہ جب نعمت دے، اللہ جب ترقی دے تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ایک حالت تو انسان پر یہ آتی ہے کہ کبھی وہ خوشحالی میں ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے، اللہ کے احسانات میں ہوتا ہے، تو ان حالات میں اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے۔ دوسری حالت غم، پریشانی، مسائل، بیماریاں، حادثات، تو ان حالات میں صبر کرنے والا بن جائے۔ صبر کے ذریعے اللہ سے اجر کو لینے والا بن جائے۔ شکر سے نعمت محفوظ ہوتی ہے، صبر کرنے سے آخرت کے لیے اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعلان خداوندی ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے میرے بندو تم صبر کرنے والے بن جاؤ، مجھ خدا کی معیت اور ساتھ تمہارے ہو جائے گا، میں خدا اپنا ساتھ تمہیں عطا کر دوں گا، ہر حال میں تمہاری مدد کرنے والا بن جاؤں گا، تم صبر کرنے والے بنو، میں خدا تمہیں اپنا قرب خاص عطا کر دوں گا۔ اور اللہ جل شانہ کا اعلان ہوتا ہے یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اتنا دے گا کہ ان کے والوں کو ماں سے بھی زیادہ، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ مسائب پہ اجر دینے لگے گا، اللہ تعالیٰ پریشانیوں پہ اجر دینے لگے گا، تو یہ بندہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میرا جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو آج اس کا اجر بھی مجھے خدا کے ہاں سے مل جاتا۔ تو دوسری عادت انسان پر غم، پریشانیاں، مسائل، تو ان حالات میں حکم ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان کلمات کو پڑھا کرو، اللہ دل کو تسلی دے دیا کرتا ہے۔ جب پریشانی کے وقت ان کلمات کو پڑھو گے اللہ دل کو تسلی بھی دے گا، اللہ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما ہے، ادھر جو ہے
لائٹ گل ہو جاتی ہے، ادھر جو ہے وہ بتی ختم ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی پریشانی کا وقت تو نہیں ہے، کسی کی فوت کی اطلاع تو نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عائشہ یہ کلمات ہر پریشانی کے وقت، ہر مصیبت کے وقت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اس پر اجر عظیم عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، ضروری نہیں کہ فوتی کے وقت ہی ان کلمات کو پڑھنا ہے، نہیں، جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی بات طبیعت کے خلاف آ جائے، یا تو طبیعت کے موافق حالات ہوں گے یا طبیعت کے خلاف ہوں گے، طبیعت کے موافق ہوں اللہ کا شکر ادا کرے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ اور مرشد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حالات یا طبیعت کے موافق ہوں گے یا طبیعت کے مخالف ہوں گے، اگر طبیعت کے موافق ہیں تو اللہم لک الحمد و لک الشکر یہ کلمہ کہو، اگر طبیعت کے مخالف ہیں تو پھر صبر سے کام لیتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہو۔ اس سے اللہ پریشانی کو دور بھی کرتا ہے، ذہنی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کیا جائے گا۔ دوسری کیفیت، دوسری حالت کہ یا تو غم اور پریشانی کی حالت ہوگی، طبیعت کے مخالف حالات ہوں گے، تو ان حالات میں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو یہ واقعہ سنایا ہے، ایک محدث گزرے ہیں یحییٰ بن اکثر رحمہ اللہ، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے تو ان کے ایک شاگرد نے عرض کیا استاد جی آپ نے شادی کر لی ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے کون رشتہ دے گا، کیونکہ رنگ کے مقابلے تھے، نیچے والا ہونٹ ان کا موٹا تھا اور تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا، تو فرمانے لگے مجھے جیسے بندے کو کون رشتہ دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شاگرد نے عرض کیا حضرت اگر آپ رضامند ہوں تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ فرمایا جاؤں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھتا تو آؤ کہ میرے ساتھ وہ زندگی گزار لے گی کہ نہیں۔ وہ گھر گئے، اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم نے میرے استاد یحییٰ بن اکثر رحمہ اللہ کو دیکھا ہوگا بچپن میں۔ اس نے کہا جی ابا جان دیکھا ہے، ان کے درس میں بھی جاتی رہی ہو۔ فرمایا بیٹا اب تم بالغ ہو چکی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی استاد جی سے کر دو۔ اس نے کہا جیسے آپ پسند فرمائیں، جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ واپس آئے، انہوں نے عرض کیا استاد جی میری بیٹی رضامند ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ شادی ہو گئی۔ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں تو یحییٰ بن اکثر رحمہ اللہ فرمانے لگے اپنی بیوی کو کہ اللہ کی بندی تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ اب اس نے کہا کہ یہ کیسے، کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں جنتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ میرے سرکار ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ یحییٰ بن اکثر رحمہ اللہ فرمانے لگے او اللہ کی بندی، اللہ نے تجھ جیسی خوبصورت بیوی مجھے عطا کر دی ہے، جب سے میرا نکاح ہوا ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے، میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں، میں تو شکر کے ذریعے جنت میں چلا جاؤں گا۔
ڈالی ہوئی ہے، اب تک تو نے میری بدصورتی پر صبر کیا ہے، ہر بار جب تیری نگاہ میرے چہرے پہ پڑتی ہوگی، تیرے دل پہ چھری چلتی ہوگی کہ تو میرے مجھ جیسے بندے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ہر لمحہ حرام تو صبر کرنے والی ہے، اللہ تجھے صبر کے بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ تو میں شکر کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، تو صبر کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ تو میرے بھائی، صبر اور شکر یہ دو پر ہیں جو انسان کو جنت تک بھی پہنچا دیتے ہیں اور اللہ تک بھی پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اب ہماری حالت نہ تو مرد حضرات اپنی بیوی کے سامنے کبھی شکر کے کلمات کہنے کو تیار ہے، نہ ہی بیوی کبھی صبر کے کلمات کہنے کو تیار ہے، ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کو تیار نہیں، لڑائی جھگڑے جنم لے رہے ہیں گھروں کے اندر۔ کیوں کہ شکر اور صبر نہیں۔ اگر طبیعت کے مخالف کوئی بات ہو گئی ہے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ بیوی کی کوئی بات طبیعت کے مخالف ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ چلے جائیں، صبر سے کام لیجیے۔ اگر اس کو آپ کے جو ہے وہ اپنی طبیعت کے مخالف کی بات نظر آ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، تو وہ تھوڑی دیر ہٹ جائے خاوند کے سامنے سے، نہ لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں تو پہلے ہی 5واں گیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، جب گھر میں آتے ہیں تو کھانے دار بن کر آئیں گے، پر تھوڑی سی بات ایسی ہونے سے پھر بس اللہ ہی مانا کرے، گھروں کے گھر برباد ہو گئے۔ اگر طبیعت کے مخالف کوئی بات آپ کے سامنے آئی ہے تو صبر سے کام لیجیے، اللہ جل شانہ اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور تیسری حالت کہ انسان بسا اوقات بیٹھا ہوا اپنے ماضی کو یاد کر کے پچھتایا کرتا ہے، اپنے ماضی کے حالات، گزرا ہوا دور اس کو یاد آتا ہے تو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیا بنے گا؟ میں تو بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، بڑے جو ہے وہ میں نے پاپڑ بیلے ہیں اور بہت کچھ میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ جب میرے بھائی ماضی کی خطائیں یاد آئیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ استغفار میں لگ جاؤ، اللہ کے حضور توبہ میں لگ جاؤ۔ ارشاد فرمایا حضرت نوح نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، استغفار کرتے رہو، تمہارا رب بخشنے والا ہے، وہ بڑا غفار ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب گناہ یاد آ جائے، جب ماضی کی نافرمانیاں ستانے لگے، آپ کے دل میں ندامت جو پیدا ہو گئی، شرمساری جو پیدا ہو گئی، اب اس وقت پھر سوچئے گا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا غفار ہے، وہ بڑا ستار ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس وقت پھر توبہ استغفار میں لگ جائیے گا، اللہ جل شانہ ماضی کے تمام گناہوں کو صاف کر دے گا۔ استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اللہ ماضی کو صاف کر دیا کرتا ہے، اللہ گناہوں کے کھاتے کو صاف کر دیا کرتا ہے۔ آؤ نا، ندامت کے آنسو بہانے والے تو بن جاؤ، ندامت کے ساتھ سجدہ کرنے والے تو بن جاؤ، اللہ سے صلح کرنے والے تو بن جاؤ، اللہ کے در پہ جھکنے والے تو بن جاؤ، اللہ کے حضور دامن پہ لا کر معافی مانگنے والے تو بن جاؤ۔ پھر دیکھنا اللہ اپنی رحمت کی قدم پھیر دیا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا اعلان ہوتا ہے، اے میرے پیغمبر، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے پیغمبر
جب تک آپ ان میں موجود ہیں اور جب تک یہ استغفار کرنے والے ہیں میں خدا ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سمود علیہ السلام سے فرما دیا کہ اے میرے پیغمبر اپنی قوم کو جو کہہ دو لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کرنے والے کیوں نہیں بن گئے، اللہ سے بخشش مانگنے والے کیوں نہیں بن گئے، اللہ سے معافی مانگنے والے کیوں نہیں بن گئے، تم استغفار کرنے والے بن جاتے اللہ تم پہ رحم کرنے والا بن جاتا۔ ارشاد نبوی ہوتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا۔ اے میرے ماننے والوں اگر تنگیوں میں مبتلا ہو گئے ہو، اگر پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہاری زندگی کو تنگ کر دیا ہو، استغفار کو لازم پکڑ دو، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کر دے گا۔ تم کثرت سے استغفار کرنے والے بن جاؤ، کثرت سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، ندامت کے آنسو بہانے والے بن جاؤ، اللہ کے حضور تنہائی میں بیٹھ کر گر گرانے والے بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اے میرے صحابہ اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کر دے گا۔ تو آج ہر بندہ کسی نہ کسی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی برادری کے حالات سے تنگ آ کر رو رہا ہے، کوئی مالی پریشانیوں کی وجہ سے تنگ ہو کر رو رہا ہے۔ تو آؤ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، استغفار کو لازم پکڑ دو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے بن جاؤ، کم از کم صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کی کرنے والے بن جاؤ، رات کی تنہائی میں بس تھوڑی دیر اللہ کے حضور گر گرانے والے بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کیسے تنگیوں سے نکلنے کے راستے ادا کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا ہے نا تو ایسے بندے کو اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ کام ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ کام اللہ سے لو لگانے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی نا، چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو بس ادھر رابطہ کرو اور چپکے چپکے اللہ کے حضور باتیں کرتے رہو، اللہ کے سامنے اپنے حالات کو رکھو۔ تو آؤ اگر ماضی کے گناہ پریشان کر رہے ہیں تو استغفار کی کثرت میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ ماضی کے تمام کھاتوں کو صاف کر دے گا۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ مستقبل کو سوچ کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیا بنے گا آئندہ چل کر، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے آنے والے حالات کے اندر کیا بنے گا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ مستقبل کو سوچ سوچ کر آدمی پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسے موقع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، فرمایا ہے میرے صحابہ جب مستقبل کی پریشانیاں تمہیں آ گھیریں تو پھر اللہ کے حضور دامن پھیلا کر یوں التجا کر دیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے میرے اللہ میں تمام کے تمام آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، چاہے ان فتنوں کا تعلق ظاہر سے ہو، ان آنے والے فتنوں کا تعلق باطن سے ہو۔ اے میرے اللہ آنے والے فتنوں کا میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں۔ اے میرے اللہ یہ مستقبل کے حالات
مستقبل کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا، آؤ پھر جب یہ مستقبل کے خیالات پریشان کر دیا کریں تو آؤ پھر اللہ کے حضور دامن پھیلا دیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے اللہ تمام تر ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ارشاد نبوی ہے کہ جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، اللہ اس کو تمام تر فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا ہوگا نا، جب اللہ نے دجال کے فتنے سے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو چھوٹے چھوٹے فتنوں سے تو خود حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے تھوڑی سی کوشش فرما کر سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں آپ یاد فرما لیں، وہ پڑھتے رہا کریں تو اللہ ان آیات کی برکت سے آنے والے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ اور اگر اولاد کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی دنیا کا کیا بنے گا۔ اگر تھوڑی سی یہ فکر کر لیتے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی آخرت کا کیا بنے گا تو یہ اولاد کبھی بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا نہ ہوگی۔ تو اس کے لیے بخاری شریف کی جلد ثانی میں ایک روایت ہے، ایک صحابی رسول کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے فرمایا ہے میرے بیٹے جب بھی میرے مرنے کے بعد تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، جب بھی حالات میری طبیعت کے مخالف آ جائیں تو میرے مولا سے رابطہ کر لینا، میرے آقا سے رابطہ کر لینا۔ اس نے عرض کیا ابا جان آپ کے آقا اور مولا کون ہے؟ فرمایا بیٹا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ سے مانگ لینا، اللہ تیرے تمام کے تمام حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ تو اولاد کے مستقبل کی پریشانی سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ اولاد کو اللہ سے مانگنا سکھا دو، اولاد کو اللہ سے مانگنا سکھاؤ۔ جب بھی کوئی مشکل آئے گی، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، ان کو اللہ سے مانگنا آتا ہوگا، مانگنا ان کا کام ہوگا، اللہ ان کے تمام تر مسائل کو حل کر دے گا۔